کیا ہم اپنی بلیوں کو نیوٹر یعنی نہ مذکر نہ مؤنث کروا سکتے ہیں؟ اس میں گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کروا لیں آپ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کو حقوق جب تک وہ معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے۔ تو اگر میں پکی توبہ کر لوں مگر ماضی میں جو بندوں کے حقوق تلف کیے اور وہ بندے دنیا سے چلے گئے یا ان کا پتہ ہی نہ ہوتا، اس صورت میں میری توبہ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو حقوق ان کے تھے، پیسوں کا لین دین تھا، وہ پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ پیسے ان کے وارثین کو دیں، جتنی گنجائش ہے وہ کریں آپ۔ تو جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کر لیں، جو نہیں ہو سکتا پھر وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میری شادی 19 فروری 2021 میں ہوئی تھی۔ اس وقت دین کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے سنا کہ مشرک عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ میری بیوی خود کو مسلم کہتی ہے مگر شرکی عقائد رکھتی ہے، مزاروں میں دفن بزرگوں سے مدد مانگتی ہے۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نماز، روزہ، قیامت کے دن کے بارے میں اور بھی شریعت کے بڑے بڑے ارکان کا صاف صاف لفظوں میں انکار کرتی ہے۔ اس صورت میں کیا میں بغیر تجدید ایمان اور بغیر تجدید نکاح کے رہ سکتا ہوں؟ اگر وہ تجدید ایمان کے لیے راضی نہ ہو تو کیا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ اسے توبہ کی تلقین کریں اور بولیں قبروں سے مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر اس کو، اگر مان جاتی ہے تو اس نکاح دوبارہ کریں، اور اگر نہیں مانتی تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے اس کے ساتھ رہنا اور میاں بیوی والا ریلیشن پھر حرام ہے، ناجائز ہے۔ جعفر اقبال ہنگو سے، پہلے کوشش کریں کہ مان جائے، دلائل دیں گے انشاءاللہ مان جائے گی، اپنا گھر خراب نہ کریں بلا وجہ زبردستی۔ جعفر اقبال ہنگو سے، مجھ سے میرے دوست نے 5000 روپے ادھار لیے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں کر رہا۔ وہ میں بتا چکا ہوں نہیں کرے گا واپس۔ کیا میں اس کی دکان سے اس کے 5000 روپے کے بدلے میں کوئی سامان لے سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ پیسے نہیں دے رہا۔ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، تو جائیں کچھ چیز لے کے آ گئے جو 5000 کی۔ اگر مرد اپنی بیوی کو بات بات پر یہ بولے کہ میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، چلی جاؤ اپنے گھر، تمہیں پیپر دے دوں گا، ایسی صورت میں مرد اور عورت کے لیے کیا ہدایات ہے؟ ان الفاظ سے طلاق تو نہیں ہوئی، یہ تو طلاق کی دھمکی ہے، طلاق نہیں ہے۔ باقی مرد کو چاہیے یہ باتیں نہ کرے، اپنے جھگڑوں کو حل کریں، میاں بیوی خاندان والوں کو بلائیں اگر آپس میں حل نہیں ہو رہے۔ بغیر نیت کے بیوی کو مہر دینے سے مہر ادا ہو جائے گا یا پھر اسے دینا ہوگا؟ بغیر نیت کے بھی مہر ادا نہیں ہوتا، اور بیوی کو بتائے بغیر دینے سے بھی ادا نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں گے کہ مہر کی رقم دے رہا ہوں اور وہ ایز اے مہر ایکسیپٹ کرے گی تو وہ ادا ہوگا، ورنہ تو ہر آدمی بیوی کو جیب خرچی تو دے رہا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے بولے کہ بیگم میں نے جتنی پاکٹ منی دی تھی وہ سارا مہر ہو گیا، بیگم بولے گی ہم تو مہر سمجھ کے نہیں لیتے رہے اس کو۔ تو جب مہر دیا جائے اس کو بیوی کو بتایا جائے کہ بیگم میرے ذمہ جو مہر کی رقم تھی یہ میں دے رہا ہوں اور اب مہر ختم ہو گیا۔ تو جب تک یہ اس طرح وضاحت نہیں کرے گا وہ رقم مہر نہیں کہلائے گی، وہ غریبی کہلائے گی۔ کیا بہنوئی اور سالی اور گھر والی ایک ہی کمرے میں سو سکتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ سالی کا پردہ ہے بہنوئی سے، جائز نہیں ایک ساتھ رہنا۔ اگر زکوٰۃ 7.5 تولے سونے پر ہے تو اس دور میں 5000 روپے تولہ سونا تھا اور اب تقریباً 3 لاکھ روپے تولہ ہے، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ روشنی کس پہ ڈالنی ہے؟ آپ نے تو رپورٹ پیش کی ہے کہ اس وقت ایسا تھا ویسا ہے۔ آپ شاید اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ 5000 روپے تولہ سونا تھا اور اس وقت آپ نے زکوٰۃ نہیں دی اور اب پرانی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو کس قیمت پہ دیں گے؟ تو اگر خالی سونا ہی تھا آپ کے پاس اور 1 روپیہ بھی نہیں تھا تو سونے کی موجودہ ویلیو پہ آپ زکوٰۃ دیں گے، اور اگر سونے کے ساتھ کچھ رقم تھی تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے، تو پھر قیمت کے حساب سے دیں گے، یعنی اس وقت سونے کی جو قیمت تھی وہ کم تھی تو اسی قیمت کا 2.5% دینا پڑے گا آج آپ۔